مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، بندہ ان بیماریوں میں، ان امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی بخار ہے، کبھی درد سر ہے، کبھی ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو گردے کی تکلیف ہے، تو مختلف قسم کے یہ امراض ہوتے ہیں۔ آج ایک مرض کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، درد سر۔ درد سر کی پہلے فضیلت آپ نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت مسلسل بخار یا سر درد میں مبتلا ہو، مسلسل بخار یا درد سر میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ ہو، تو جب وہ بیماری یعنی بخار اور درد سر، جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے برابر بھی گناہ نہیں ہوتے، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو درد سر ہوا، سر میں کافی درد ہوا، تو خوش ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وہ مرض عنایت فرمایا جو انبیاء کرام علیہ السلام کو درپیش ہوا کرتا تھا، لہذا اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں 400 رکعت نوافل ادا کروں۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 400 نوافل ادا کی۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم پر اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی درد سر ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہمارا کیا انداز ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، انشاءاللہ سمجھ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، درد سر اس کی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ اب جیسے آدھے سر کا درد، اسے کہا جاتا ہے درد شقیقہ، یعنی آدھے سر کا درد۔ تو آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں درد شقیقہ۔ اور یہ جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے نا، یہ بہت تیز ہوتا ہے، کافی اس میں تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ سر میں تکلیف ہے، سر میں درد ہے، آدھے سر میں درد، لیکن پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ درد جو ہے یہ آنکھوں سے شروع ہو کر سر کے پچھلے حصے تک جاتا ہے۔ اس کے مختلف قسم کے اسباب بھی ہیں، اور یاد رکھیے کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، کبھی بچے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ زیادہ غصہ کرنے اور زیادہ باہر سفر کرنے اور کھٹی چیزیں کھانے سے اس میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی ہم تھوڑا خیال رکھیں اور اعتدال کے ساتھ ہم چلیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ وظائف بھی اس کے ہیں، وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 7 مرتبہ، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں اب ہم شامل کرتے ہیں، بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کے روحانی علاج میں ہم درد سے بچنے کا روحانی علاج پیش کر رہے ہیں۔ جو زیادہ ضعیف لوگ ہیں انہیں یہ شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہو جاتا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو درد سے بچنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
اس روحانی علاج کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے درد سے نجات حاصل ہوگی۔ روحانی علاج کیا ہے؟ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں میں کہیں بھی درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا جوڑوں کے درد کا روحانی علاج۔ تو ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جن کو اس کی شکایت ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، کمر میں تکلیف رہتی ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر جیسے والد ہیں، والدہ ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، ان کو اگر یہ تکلیف ہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد راشد، والدہ گل بہار۔ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بھی والدہ جاتی ہے وہاں نہیں ہوتا رشتہ میرا۔ صحیح ہے، رشتہ نہیں ہوتا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کوشش جاری رکھیے گا، باقی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام جنید رضا ہے، میری والدہ کا نام کلثوم۔ مجھے کام کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے۔ میں تقریباً 3 مہینے سے بے روزگار ہوں، مجھے کہیں کام نہیں مل رہا ہے، آپ رہنمائی فرما دیجیے استخارہ کر کے۔ صحیح انشاءاللہ۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا ساجد نام ہے، میرے والد صاحب بیمار ہیں نا، تو وہ ان کا کوئی روحانی علاج بتا رہے ہیں۔ وہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ان کا میدے کا پرابلم ہے نا، جو چیز بھی کھاتے ہیں وہ واپس آ جاتی ہے۔ ٹھیک، صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری آپ سے یہ عرض ہے کہ مجھے تقریباً 1 سال سے پرانا بخار ہے اور بہت جگہوں سے علاج بھی کرایا ہے لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے سائیں بھائی کہ وہ میرا بھانجا ہے، اس کو بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے اور وہ سوتے میں ڈر بھی جاتا ہے۔ بیماری یہ ہے کہ کبھی ان کو بخار ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اس کے بعد کبھی کبھار سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب وہ ابھی بیچ میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، تو وہ کسی نے کچھ کرتے ہیں، کچھ ایسا دیکھ کے بتا دیں گے مجھے؟ ان کا نام ہے محمد سرمد گلزار اور والدہ کا نام ہے ان کا عرشی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور استخارے میں اشارہ آ جائے گا کہ واقعی ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی جادو ہے یا عملیات کا معاملہ ہے یا ویسے ہی بیماری کا معاملہ ہے۔ ابھی استخارہ کروا کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنی بہن کا استخارہ کرانا ہے۔ جی بہن کا نام نگینہ اختر، والدہ کا نام مقصودہ بیگم ہے اور اولاد کے بارے میں 4 سال شادی کے ہو گئے ہیں۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں جی اور کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں، پھر سب کے انشاءاللہ جی یہ جوابات استخاروں کے معلوم کر لیں گے۔ نام ہے سدرا اور والدہ کا نام رضیہ۔ استخارہ کروانا ہے، ان کی طبیعت کچھ ناساز سی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ استخارے کا بھی کر دیجئے۔ میرا نام منیب الرحمن ہے اور والدہ کا نام طاہرہ پروین ہے۔ اچھا، میں مختلف بیماریوں کا شکار ہوں اور پڑھائی میں بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دل نہیں لگتا، تو مہربانی فرما کر استخارہ کر دیجئے۔ منیب الرحمن اور والدہ کا نام ان کا پروین، استخارے فرما لیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کال کی کہ بخار میں مبتلا ہیں اور کم و بیش 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ بخار کا روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے، وہ روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ایک کام اور کیجئے گا، آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ کاغذ پر لکھ کر آپ پانی کی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں۔ اب اس کا پانی جو ہے نا دن میں 3 مرتبہ آپ نے پینا ہے،
صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل بخار آپ کا اتر جائے گا۔ اچھا، پانی کم ہو جائے بوتل میں تو مزید آپ گھر کا دوسرا پانی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس علاج کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا ہے۔ جب تک بخار آپ کا نہ اترے اس وقت تک آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور یہ پانی پینا ہے۔ اور پڑھنے کے لیے جو آپ کو بتایا گیا بسم اللہ الکبیر، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور ایک مشورہ اور قبول فرما لیجئے گا کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ بخار کے مخصوص تعویذات اوراد عطاریہ کے بستوں پر دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان تعویذات عطاریہ کی ایسی برکت ہے کہ ماشاءاللہ 12 گھنٹے کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے بخار اتر جاتا ہے، الحمدللہ سے۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا اور اعتقاد مضبوط رکھیں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ بھی بخار میں مبتلا ہو جائیں، آپ کے گھر میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے بچوں میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور یہ مخصوص تعویذات حاصل کر کے استعمال کریں۔ الحمدللہ عز و جل 12 گھنٹے میں بخار اتر جائے گا الحمدللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے راشد بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ والدہ ان کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اور رشتے تلاش کر رہی ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو کیا ان کے حوالے سے معاملات ہیں، کیا بندش ہے رشتوں میں ان کے؟ ہاں، ان کا استخارہ کیا راشد بھائی کا نا، تو استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ راشد بھائی، آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے۔ ایک سادہ کاغذ لے لیں، اس سادے کاغذ کے اوپر اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 143 بار تحریر کر لیجئے نا۔ صحیح ہے، 143 ٹائم 143 ٹائم اس کو تحریر کر کے اپنے سیدھے بازوئے باندھ لیں۔ صحیح تو باندھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ کوئی اسلامی بھائی بھی کر سکتے ہیں، اسلامی بہن بھی کر سکتی ہیں، دونوں کے لیے ہی۔ یعنی اگر اسلامی بہنوں کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو وہ بھی تحریر کر لیں، اور اسلامی بھائی جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو لکھنا اگر نہ آتا ہو، نہیں لکھ سکتے ہو تو پھر الحمدللہ ہمارے یہاں مطلب قریب میں جو مساجد ہوتی ہیں عاشقان رسول کی، وہاں کے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے کسی سے تحریر کروا، گھر کے کسی اور فرد سے بھی لکھوا گھر کے کسی فرد سے لکھوا صحیح لیں ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل لکھنے میں بھی کچھ احتیاطیں ہیں، اس میں کیا خیال رکھنا ہے؟ جی بالکل، لکھنے کی کچھ احتیاطیں تو یہ ہیں کہ یا حیو تو آپ جو نارملی ہم لکھتے ہیں اسی طریقے سے، مگر قیوم جو ہے، یا قیوم کا قاف اور واو کا جو دائرہ ہوتا ہے اور میم کا دائرہ، اس میں 3 دائرے آئیں گے، ایک قاف کا، 2 نقطوں والا قاف، اور واو کا دائرہ اور میم کا دائرہ، یہ 3 دائرے ہوں گے، کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو تحریر کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کو لکھ کر باندھیں گے اپنے بازو پر تو جلدی رشتہ مل جائے گا۔ پڑھنے کے لیے بھی اگر کوئی ارشاد فرما دیں کہ یہ پڑھ لیا کریں، لکھنے میں بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو مشکل ہو، پڑھنے کا کوئی ایسا وظیفہ ہو جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، ناظرین میں سے بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے رشتوں کی بات نہیں بن پاتی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، باتیں ہونے کے بعد پھر ٹوٹ جاتی ہیں۔ جی جی کیا پڑھیں؟ پڑھنے کے لیے بھی ارشاد فرمائیں۔ جی پڑھنے کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل ہمیں سنت نے تحریر فرمایا اپنے اس رسالے مینڈک سوار بچھو میں 60 مرتبہ سورۃ التین یعنی والتین والزیتون والی یہ صورت ہے، یہ مکمل 60 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، پڑھ کر پھر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے جنید رضا بھائی کا استخارہ کیا گیا، کام جو ہے نا ان کا نہیں لگ رہا ہے، استخارہ کیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے جنید بھائی، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو، یا لطیفو، یہ 182 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی غیر مکروہ وقت میں نا 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور اس کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائمز اس کو پڑھیے یا لطیفو، اور پڑھ کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد برسر روزگار ہو جائیں گے۔ محمد سرمد گلزار بن عرشی کا استخارہ کیا گیا، بیماری کے حوالے سے، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے، آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ نگینہ بنت مقصودہ بیگم کا استخارہ کیا گیا بے اولادی کے حوالے سے، 4 سال سے اولاد کا سلسلہ نہیں بن پا رہا، استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ 13 مئی کا 2020 میں 13 مئی کو مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے اندر امیر سنت سے سوال ہوا بے اولادی کے حوالے سے۔ امیر سنت نے ارشاد فرمایا
استغفار کی کثرت کیجیے. ہاں اگر اس کی ایک تعداد بنا لیں، صبح 100 مرتبہ پڑھ لیں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. اور استغفار کی تو کیا برکتیں ہیں الحمدللہ. ایک تو یہ برکت جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کی، جو روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو استغفار کی کثرت کرے. اور ایک برکت اور یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، سبحان اللہ. ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. ماشاء اللہ. الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں. کم از کم روزانہ 70 بار تو استغفار ہم کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی. کچھ میسیجز استخاروں کے حوالے سے مزید میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، پھر کالز کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے. ایک میسیج آیا ہے بلوچستان کے شہر سے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کا استخارہ کروانا تھا کہ وہ بہت ضدی ہو چکا ہے، کوئی بھی بات نہیں مانتا، کام پر پہلے بہت شوق سے جاتے تھے اب نہیں جاتے، اور بھائی کا نام زاہد اور والدہ کا نام پٹھانی ہے. تو استخارہ فرما لیجیے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کی کمر میں کئی سالوں سے بہت درد رہتا ہے، استخارہ کر دیجیے. اور ان کا نام ہے پروین بی بی اور والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے. پنجاب کے شہر سے انہوں نے میسیج کیا. استخارے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے کیے جا رہے ہیں. کچھ کال سے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے آئیے شامل کر. آپ سے میں بات کرنی، میرے کو گھر میں پریشانی وغیرہ چلی ہے، اس کا کوئی وظیفہ ہو آپ دے رہے ہو بتا دو. گھر میں پریشانیاں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں. ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. سلسلے میں شامل رہنا ہے، آپ نے ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا. مزید کال چلا دیجیے. جی محمد جمیل بات کر رہا ہوں صادق آباد سے. میرے ابو کو فالج ہے، 3 سال ہو گئے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. مزید کال چلا دیجیے. میرا بڑا بھائی لاہور میں کام کرتا ہے گاڑیوں کی ورکشاپ پر، تو ہم گھر سے بہت مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے اس کو دے رہے ہیں. وہ گاڑی لینا چاہتا ہے اور آگے کرائے پہ دینا چاہتا ہے. تو اس کے بارے میں بھائی کا کاروبار بھی نہیں صحیح طرح چلتا، تو بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا، کوئی استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں کہ کیا اس کے لیے یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے. میرے بڑے بھائی کا نام محمد اشفاق ہے اور والدہ کا نام ممتاز بی بی. اگلی کال چلا دیجیے. مجھے بخار بھی ہے اور میرے اندر خون کی بہت کمی ہے، 3 پاؤنڈ میرے اندر خون ہے. آپ کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. خون کی کمی کا روحانی علاج ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کئی جگہوں پہ اسلام نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، تو کال لیٹر کہیں سے بھی نہیں آ رہا، کہیں روزگار نہیں مل رہا مجھے، نہ تو کسی سرکاری ادارے میں نہ کہیں پرائیویٹ، کوئی روزگار نہیں مل رہا. اور میرا نام سفیر ہے، والدہ کا نام رخسانہ. صحیح ہے سفیر بھائی، نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ. ابھی انشاءاللہ آپ کا استخارہ کرواتے ہیں. استخارے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. جنہوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے ہماری یہ ایک اسلامی بھائی تھے، گھر کی پریشانیوں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ گھر میں مختلف پریشانیاں ہیں. 2 روحانی علاج ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں، جو تحریر فرمائے ہیں. اس میں سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ بھی نوٹ کر لیجئے گا. ایک تو یہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں. یہ گھر میں اگر مختلف قسم کی پریشانیاں ہوں، بیماری کا معاملہ ہو، تنگ دستی ہو، ناداری ہو، گھر میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہوں، تو گھر کے تمام افراد یہ وظیفہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. روزانہ بلا ناغہ پڑھیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کریں. وظیفہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 112 مرتبہ. جو گھر کے بڑے افراد ہیں جن کے تلفظ، قواعد و مخارج جن کے درست ہیں، وہ یہ افراد پڑھیں 112 مرتبہ. اللہ پاک کی رحمت سے گھر سے بیماریاں دور ہوں گی، گھر سے غربت دور ہوگی، ناداری دور ہوگی. گھر میں الحمدللہ سبحان ایک اتفاق، ایک اتحاد، ایک امن و سکون کی فضا قائم ہو جائے گی. تو یہ چند صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ الحمدللہ سبحان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے، اس میں یہ موجود ہے. ایک یہ وظیفہ ہوا. گھر میں اگر مختلف قسم کی پریشانیاں ہوں تو ایک کام اور کیجئے گا. ایک آپ سادہ پیالہ لیں، کورا پیالہ. کورا پیالہ کہتے ہیں غیر استعمال شدہ پیالے کو نا.
نیا پیالہ لیں. اب میرے ہاتھ میں تو خیر مٹی کا پیالہ ہے نا, یہ تو مستعمل استعمال شدہ پیالہ ہے. آپ نے نیا غیر استعمال شدہ پیالہ لینا ہے اور کھورا پیالہ لینا ہے. اب آپ ایک کام کیجئے گا, ایک پیالہ لے کر اس میں آپ لکھیں گے یا والی, اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا والی, آپ لکھ لیں. اب لکھنے کے بعد اب اس پیالے میں آپ پانی ڈالیں. پانی ڈالنے کے بعد اب جو آپ کا گھر ہے نا, گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے پانی چھڑکنا ہے, اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر یا ایسی جگہ پر پانی نہ گرے کہ جہاں پر پاؤں پڑتے ہیں. تو احتیاط کے ساتھ, ادب کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر سے آفتیں, بلائیں, مصیبتیں, پریشانیاں سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. اور کوشش کیجئے تلاوت قرآن کا سلسلہ گھر میں کریں, سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کریں, گھر میں مدنی چینل چلائیں, گھر میں الحمدللہ عز و جل مدنی درس کی ترکیب بنائیں, فیضان نماز سے درس کا سلسلہ شروع کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل گھر میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں, آپس میں محبتوں کی فضا قائم ہو جائے گی, بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں انشاءاللہ عز و جل سب دور ہو جائیں گی. اچھا, یہ ایک اور قول تھی, ہمارے جمیل بھائی تھے, آپ نے کہا کہ والد صاحب کو فالج ہو چکا ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. فالج کا روحانی علاج یہ ہے, مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو فالج ہو جائے نا, تو لوہے یا اسٹیل کے برتن پر ایک بڑا سا ایک اسٹیل کا آپ تھال لے لیں اور اس پر سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ لکھیں. اب اس میں پانی ڈال کر آپ یہ والد صاحب کو پلائیں, فالج کے مریض کو پلائیں, انشاءاللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا. اسی طرح سورہ زلزال, یہ سورت کا نام بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, سورہ زلزال آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھیں. لکھنے کے بعد اب فالج کا مریض جو ہے نا صرف دیکھے, الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی فالج کا مرض جاتا رہے گا. سبحان اللہ. تو پہلے دیکھیں اس کو, دیکھنے کے بعد پھر اب اس میں پانی ڈال کر آپ پی لیں, الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا کہ خون کی کمی ہو چکی ہے نا, تو خون کی کمی کا روحانی علاج درود شفائے امراض, جن کے وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں, خون کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر, تو اس کے لیے باوضو مریض کو آپ درود شفائے امراض لکھ کر دیں. درود شفائے امراض, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یہ درود شفائے امراض باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے جن میں خون کی کمی ہے. اور اسی طرح ایک اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی سادے کاغذ پر یہی درود شفائے امراض زرد رنگ سے یا زعفران سے لکھ کر آپ پانی کی بوتل میں ڈال کر اب اس کا پانی پئیں. جن کے اندر خون کی کمی ہے, وائٹ سیل کی کمی, الحمدللہ عز و جل خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور خون بھی بڑھے گا. اور الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض میں مفید ہے یہ درود شفائے امراض. یہ درود شفائے امراض الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں آپ کو یہ مل جائے گا. مدنی پنصورہ کا باب فیضان درود میں درود شفائے امراض یہ لکھا ہوا ہے, اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں. اسی طرح اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کی تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا. اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نظر آئیں گے اور اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئی تھیں. جی ارشاد فرمائیں. اچھا, کچھ جو ہے نا ایس ایم ایس میسیجز بھی تھے, جی میسیجز وغیرہ بھی تھے, ان کے بھی جوابات ہیں. وجیہہ بنت سدرہ و منیب الرحمن بھائی کا استخارہ کیا گیا تھا بیماری کے حوالے سے. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں تھا, بیماری کا ہی اشارہ تھا. اللہ پاک آپ دونوں کو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا کبیرو یہ 9 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے تندرستی حاصل ہوگی. زاہد بن پٹھانی کا استخارہ کیا گیا. یہ ضد کرتے ہیں, بات نہیں مانتے, کام پہلے کرتے تھے اب کام نہیں کرتے. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, ان کی ایک اپنی ایک کیفیت ہے, اپنی ایک طبیعت ہے. باقی نظر بد اور کوئی جادو عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. اب پہلے جیسے ہو جائیں, کام پہ جانے لگ جائیں, وقت پر یہ صبح اٹھیں کام پہ جائیں, اس کے لیے ہے کوئی ایسا پڑھنے کے لیے یہ صحیح ہو جائیں, ضد کی عادت ختم ہو جائے ان کی؟ جی اس کے لیے الحمدللہ عز و جل امیر سنت نے جو ہے نا بہت پیارا روحانی علاج ارشاد فرمایا ہے. سورۃ الاخلاص جب یہ سو جاتے ہیں نا, ان کے سونے کے بعد کوئی ان کا گھر کا فرد جو ہے وہ 3 فٹ کی دوری سے یا 5 فٹ کی دوری سے کھڑے ہو کر پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ نیک بن جائیں. پڑھیں, آنکھ کھل گئی ان کی, تو
ہلکی آواز سے پڑھنا ہے کہ ان کی نیند میں خلل بھی نہ پڑے. یعنی اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان خود سن لیں. جی اتنی آواز سے پڑھیں. اتنی آواز یہ بہتر. نہ کہ سوئے ہوئے کی آنکھ کھل جائے. اگر تیز پڑھا تو پھر تو آواز کھل جائے گی. اس احتیاط کے ساتھ. اس احتیاط کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت. کتنے دن تک پڑھیں گے سورہ اخلاص؟ کم و بیش 41 دن تو پڑھیں. 41 دن تک. صحیح. اس کے بعد پروین بنت کنیز فاطمہ کا استخارہ کیا گیا کمر درد کے حوالے سے. نا استخارے میں کوئی عملیات اثرات تو نہیں ہے، وقتی طور پر بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری ہے. اور کمر درد بھی جو ہے نا ان کو بہت زیادہ شدید ہے. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مغنی. یا مغنی یہ صرف ایک مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے اور اپنی جو کمر والی سائڈ ہے اس پر یہ ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں کمی محسوس ہوگی. درد اللہ نے چاہا تو چلا بھی جائے گا. یا مغنی یہ اسکرین کے اوپر آپ یا مغنیو. جی یا مغنیو پڑھ لیں. اور اگر اس کو وقف کریں گے تو یا مغنی پڑھ لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا محمد اشفاق بھائی کا استخارہ کیا گیا گاڑی لینے کے حوالے سے. گاڑی لینا چاہ رہے ہیں. استخارے میں گاڑی لینے کے حوالے سے، کاروبار کے لیے گاڑی لینے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ ہے. صحیح. اچھا انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی لیں گے پھر وہ آگے بیچیں گے. جی اس طرح کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ گاڑی کام تو کر رہے ہیں کہ اس کو مزید برقرار رکھا جائے، جاری رکھا جائے یا کوئی دوسرا دیکھ لیں، یہ کہنے کا ان کا مطلب. جی استخارہ جو ان کا کیا نا، اس حوالے سے ہم نے استخارہ جو کیا تو استخارے میں ان کے بہتر کا ہی اشارہ آ رہا ہے. بہتر کا اشارہ ہے. کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ برکت. یہاں ایک مشورہ میں دینا چاہوں گا آپ کو کہ جس انداز سے آپ نے اپنا سوال کیا تھا استخارے کے لیے، اس میں ایک مشورہ ہے میرا آپ کو کہ جو آپ کا جیسے بزنس ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، دارالفتاء اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لیجئے گا. اور شرعی تقاضوں کے مطابق دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم اپنے کام کو، اپنے بزنس کو، اپنے جو ذریعہ معاش ہے، جب شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں گے نا، الحمدللہ اس میں برکت بھی رہے گی، نقصان سے بھی آپ بچے رہیں گے. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. کال چلا دیجیے. میرا نام ظہور احمد ہے. میری والدہ کا نام ہے زینب بی بی. جی یہ تکلیف رہ جاتی ہے کہ گردن، یہ پٹھے، نماز پڑھنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں ظہور احمد بھائی. مزید کال چلا دیجیے. محمد آصف اتاری مدینہ الاولیاء شریف سے. بھاجن میں نے اپنا کاروبار شروع کیا نیا، تو آپ کے ایسے عمل بتا دیں جس سے میں اس میں برکت ہو. اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے انشاءاللہ عز و جل. وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد ارشد حفیظ پورا نام. والدہ کا نام شہناز. حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں رکاوٹیں کافی آتی ہیں. اس کے بعد کوئی چیز بیچنے بھی جائیں تو رکاوٹیں آتی ہیں، یا کچھ دن چلتا ہے اس کے بعد فلاح ہو جاتا ہے. صحیح. مزید کال چلا دیجیے. سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو نا نزلہ، چھینکیں اور سر درد بہت زیادہ رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا. صحیح. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام شوکت علی ہے اور میری والدہ کا نام منیرہ بیبی ہے. سر میں اپنے کام کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہتا ہوں. کافی رکاوٹیں آتی ہیں. کام ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ٹھیک ہے، لیکن اس میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں. کئی بار مجھے چوٹیں بھی لگی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. صحیح. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام علی عبداللہ اتاری ہے. میں کوئی کام ڈھونڈ رہا ہوں لیکن کام مل نہیں رہا، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. مزید کال چلا دیجیے. شہزاد حسین اور والدہ کا نام ہے انور بی بی. جی سر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں. جب میں وضو کر لیتا ہوں تب بھی، نماز پڑھتا ہوں تب بھی، جب خاص طور پہ اذان ہو رہی ہو تب مجھے بہت زیادہ شیطانی وسوسے آتے ہیں. صحیح. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام ذیشان اور سسٹر کا نام بینش ہے. والدہ کا نام روبینہ کوثر. تو ہماری شادی کا کوئی نہیں ابھی کوئی اس طرح کا معاملہ بن رہا، تو اس بارے میں اگر آپ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور دوسرا استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا وجوہات ہیں، مہربانی ہوگی. صحیح. انشاءاللہ عز و جل نوٹ کر لیا ہے. اور استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. آصف بھائی آپ کی کال تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنا نیا کام شروع کیا ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. دیکھیں جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا، تو ایک کام کیجئے گا. آپ جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، آپ پہلے تو ایک سادہ سا کاغذ لیجئے گا، صحیح ہے نا. ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتیاط اس میں یہ کرنی ہے کہ باوضو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے. اور جو دائرے والے حروف ہیں وہ دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اعراب یعنی زبر زیر پیش لگانے کی
حاجت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں۔ اس کا الحمدللہ عز و جل فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور آپ کے کاروبار میں برکت بھی رہے گی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ کوشش کیجئے گا کہ اپنا صدقہ یہ بھی آپ نکالیں۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے گا۔ اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دیگر مدنی عطیات، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ دعوت اسلامی کو جمع کرائیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ صدقے کی برکت سے بھی آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت رہے گی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کو نزلہ بھی ہے، زکام، کھانسی، ٹھنڈا موسم ہے، پرہیز بھی کیا جائے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اور وہ چیزیں کہ جس سے گلا خراب ہوتا ہے، سینہ خراب ہوتا ہے، کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک وظیفہ ہے جو میرے پیر و مرشد نے عطا فرمایا ہے، اس رسالہ کا نام ہے بیمار عابد۔ اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے کہ اگر کسی کو نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایت ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیں۔ آپ کی والدہ کو جیسے کہ شکایت ہے نزلہ، زکام، کھانسی کی، گلے کی تکلیف کی، تو آپ کی والدہ صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر یا اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے علی عبداللہ بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کام کے لیے اور جاتا بھی ہوں لیکن کام نہیں مل پاتا۔ کوشش آپ اپنی جاری رکھیے گا، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور 500 مرتبہ آپ پڑھیے گا یا مسبب الاسباب، 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی سر پہ ٹوپی نہ ہو، سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اس احتیاط کے ساتھ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، راہیں آپ کے لیے کھل جائیں گی، آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا۔ فیضان بھائی، آپ نے کہا تھا کہ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، جب بھی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں۔ نہیں جائیں وسوسے تو آپ وضو بنا لیا کریں۔ اچھا، نہیں جائیں وسوسے تو اس کا ایک سب سے بڑا ایک عمل یہ بھی ہے، آپ وسوسوں کی طرف توجہ ہی دینا چھوڑ دیں۔ جتنا آپ سوچیں گے، جتنا وسوسوں کے بارے میں غور و فکر کریں گے، آپ کے وسوسے بڑھتے رہیں گے۔ تو وسوسوں کی وجہ سے جو ہے نا آپ پریشان نہ ہوں، اپنے سوچیں، اپنے خیالات آپ وسیع رکھیں، کشادہ رکھیں، اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ الحمدللہ عز و جل ان کی برکت سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، پھر بھی وسوسے، شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں۔ آپ کے لیے بھی ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں اور دیگر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ جو وسوسوں کا شکار رہتے ہیں نا، آپ یہ رسالہ جو میرے پیر و مرشد کا ہے، امیر اہل سنت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے وسوسے اور ان کا علاج، آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے لیں، آپ پڑھ لیں۔ مزید اس میں الحمدللہ عز و جل وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں، احتیاطیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ وسوسوں سے بچنا کیسے، تو آپ کے سارے وسوسوں کی انشاءاللہ عز و جل کاٹ ہو جائے گی۔ رسالہ ضرور حاصل کیجئے گا، مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کچھ استخاروں کے جوابات بھی ہیں، استخاروں کے جوابات میں جلدی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ ظہور احمد بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں، گردن میں، پٹھوں میں، جوڑوں میں درد کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جوڑوں پٹھوں کے درد میں کمی محسوس ہوگی۔ اور ارشد بھائی اور شوکت بھائی کا جو استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، کاموں میں جو رکاوٹ ہے یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں آپ کی، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج اللہ پاک کا صفاتی نام یا آخرو، یا آخرو، یہ روزانہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کام آپ کے مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ظاہری معاملات کو بھی ذرا پیش نظر رکھا جائے نا، بعض اوقات خود کی بھی کبھی غلطی ہوتی ہے، سستیاں ہوتی ہیں، ان معاملات کو بھی پیش نظر
یہ ضرور رکھ لیجیے گا. جی آخر میں یہ ذیشان بھائی نے اپنا اور اپنی بہن کا استخارہ کروایا تھا شادی کے حوالے سے نا. ان کے رشتے ہو نہیں پا رہے ہیں, رشتوں میں رکاوٹیں ہیں. اللہ پاک ان دونوں کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرمائے. استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ذیشان بھائی آپ کو تو یہ کرنا ہے, سورہ یاسین پڑھیے روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کیجیے, اور سسٹر کے لیے بہن کے لیے روحانی علاج ہے 312 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دعا کیجیے, انشاءاللہ عز و جل جلد ہی رشتہ مل جائے گا. چاہیے انہوں نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے. ہاں بھائی نے, اور بھائی نے, اور ہمشیرہ نے, ان کی بہن نے جی یا ذوالجلال والاکرام کتنی مرتبہ؟ 312 مرتبہ. اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات موصول ہوتے ہیں, آئیے وہ سوالات شامل کرتے ہیں. جی میرا نام عدیل سکندر ہے, دشمنوں سے حفاظت کا روحانی علاج بتا دیں. میرا نام محمد شراز خان ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں. صحیح. کاروبار میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں, فرائض کی پابندی کریں, اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے گا کہ روزانہ سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھا کریں. آپ کے رزق میں الحمدللہ برکت ہوگی, اور کشادگی بھی الحمدللہ عز و جل ہوگی. تنگ دستی سے آپ محفوظ رہیں. روزانہ سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد آپ نے پڑھنی ہے. دشمنوں سے حفاظت کے لیے نصر من اللہ وفتح قریب, فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل دشمنوں کی شر سے محفوظ رہیں گے. یہ تو ہوا دشمنوں سے شر سے بچنے کے لیے, دشمنوں سے حفاظت کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے بچنے کا وظیفہ. اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان, جو کھلا دشمن ہے, اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور ہمیں اقدامات کرتے رہنا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, مدنی قافلوں میں آپ سفر کرتے رہیں. الحمدللہ عز و جل شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا الحمدللہ عز و جل ذہن بنے گا. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. ہمارے کافی سارے مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز بھی ابھی بقایا ہیں, کالز بھی بقایا ہیں, لیکن وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے, سب کی کالز سلسلے میں شامل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اچھی نیت کے ساتھ آپ نے کالز ریکارڈ کروائی ہوں گی تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ثواب ضرور حاصل ہوگا. آپ چاہیں تو استخارے کے لیے ان نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. 0213485811 ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے گا, اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092213485711 اس کوڈ کے ساتھ ڈائل کیجئے گا. اور الحمدللہ عز و جل روزانہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے, علاوہ اتوار کو یہ سروس آف ہوتی ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات اور عادی عطاریہ کو روانہ کر دیجیے گا. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعائیں کریں. اللہ پاک کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے, کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری پریشانیاں دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشکلوں میں میرے خدا میری, مشکلوں میں میرے خدا میری, ہر قدم پہ معاونت فرما, ہر قدم پہ معاونت فرما.